تمہیں یہ یقین ہے؟ ہاں، مار ڈالا انہوں نے، سکینہ کو مار ڈالا، مر گئی میری بہن، مر گئی، انہوں نے اسے مار ڈالا، میری بہن مر گئی، مر گئی میری بہن، وہ مر گئی، مر گئی۔ کیا سوچ رہے ہو اقبال؟ کیا سوچ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، سوچنے کے لیے اب رہی کیا گیا ہے، ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی، کریدوں بھی تو اس راکھ میں کچھ نہیں ملتا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اقبال، وہ تنہا تمہارے ساتھ نہیں ہوا، پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے، یہ سوچ کر تمہیں صبر کر لینا چاہیے۔ صبر؟ کس کس بات کا صبر کروں اختر؟ دلی گئی تو پھر بھی سب کچھ ہار کر امید نہیں ہاری تھی، حوصلہ نہیں ہارا تھا، لیکن اب کے ایسی مار پڑی کہ تلوار کے ساتھ دل بھی ہار گیا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا اختر کہ سکینہ مر گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کروں۔ صرف ایک امید ہے، اگر وہ زندہ ہے تو شاید امیر چچا کے پاس لاہور چلی گئی ہو، لاہور میری آخری امید ہے۔ سوچتا ہوں ناصر کو بھی ساتھ لے چلوں۔ نہ، ناصر نہیں جائے گا، ویسے بھی تم اسے لے جا کر کیا کرو گے؟ اب وہ کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہا، میں یہاں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ میرا ذہن جواب دے چکا ہے اختر، زندگی سے اب کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ میرے دوست، زندگی خدا کی ایک امانت ہے، ہر انسان کو آخر وقت تک اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لاہور پہنچنے کی اطلاع جلد دینا اقبال، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ انشاءاللہ میں وہاں پہنچتے ہی اطلاع دے دوں گا۔ اختر، ناصر کا ضرور خیال رکھنا، وہ کہیں ایسی ویسی حرکت کرنے بیٹھے۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کسی کو ہونے نہ پائے۔ آخر کب تک؟ جب تک میں اس سے مل کے اس کے پورے حالات نہ معلوم کر لوں، جیسا مناسب ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ٹھہرا ہوا کہاں ہے؟ وہ آہستہ بولیے بیگم، وہ اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس کا دوست مجھے اطلاع دینے آیا تھا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہلا دیا کہ مجھ سے نہ ملے، میں خود اس سے ملنے جاؤں گا۔ ہمارا خیال ہے آپ نثار بھائی سے مشورہ کر لیں۔ آپ تو کمال کرتی ہیں بیگم، اس وقت اس کا نام کسی کے سامنے لینا مناسب نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نثار بھائی کے حملوں کے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ جب ہم دلی سے آئے تھے کس حال میں آئے تھے، انہوں نے ہمیں مکان دیا، ہمارے آرام آسائش کا خیال رکھا، ان سے مشورہ کر ہی لیں۔ بھائی نثار بھائی کے تمام احسانات سر آنکھوں پر، لیکن میں اس سے مل تو لوں، میرا اطمینان ہو جائے، پھر نثار بھائی سے بھی ملاقات کر دی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مطلب ہے کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ بیگم خطرہ تو ہے،
اس سے ملنا ضروری ہے کیا؟ شکر کیجیے بیگم کہ وہ مجھ سے ملنے خود نہیں آ گیا. اگر وہ آ جاتا تو کیا میں اس سے ملنے سے انکار کر دیتا؟ مگر اب ڈر ہے کہ اگر ملنے نہیں جاؤں گا تو وہ آ جائے گا, تو اس وقت کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا. اللہ, کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ. وہ آپ فکر نہ کریں, خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں چلتا ہوں. ذرا جلدی آئیے گا. تم دلہن سے ملنے نہیں گئی؟ وقار بھائی آئے تھے, میں نے کہا شام کو آؤں گی. ابا جی کہاں گئے ہیں؟ تم مل آتی تو اچھا تھا, دلہن اتنی محبت سے تو بلاتی. ابا جی کچھ پریشان سے تھے. کیا بات ہے؟ نہیں تو اس وقت بھی نہ جانے چپکے چپکے آپ سے باتیں کرتے رہے. شاید کسی کے آنے کا ذکر تھا. کون آیا ہے؟ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. امی, آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں. ستوت, کیا ضروری ہے کہ آپ ہر بات کی اتنی کھوج کریں؟ آپ لوگ پریشان ہوں اور میں کچھ پوچھوں بھی نہیں. پریشان؟ کون پریشان ہے؟ امی, آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں. کون سی بات؟ کس بات کو کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ اقبال آئے تھے اور ابا جی نے انہیں اپنے گھر آنے سے روک دیا ہے. ستوت, کیا یہ غلط ہے؟ آپ کے ابا جان نے اقبال کو روک کر کوئی غلطی نہیں کی. کون کہتا ہے غلطی کی ہے؟ میں تو نہیں کہتی, مگر چھپانے سے کیا فائدہ؟ سکینہ اگر واقعی مر نہیں گئی ہے تو اسے آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بیٹے, ہم نے تو سکینہ کو اپنے ساتھ لانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ تیار نہیں ہوئی. اقبال, کیا ناصر واقعی پاگل ہو گیا ہے؟ جی ہاں. ارے بیٹے, اگر سکینہ مر نہ جاتی تو ناصر پاگل کیوں ہوتا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا امیر چچا. میرا ذہن تو اب سوچنے سے جواب دے چکا ہے. بیٹے اقبال, زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جلد سے جلد بھول جانا اچھا ہوتا ہے. جو دنیا ختم ہو گئی اس کے ماتم سے کیا فائدہ؟ صبر کرو, صبر سے انسان میں جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. ایسے بیٹے, تم دلی میں کتنے دن ٹھہرے؟ 8-10 روز. تم سے کوئی پوچھ گچھ تو نہیں ہوئی؟ نہیں. تمہیں کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں ہوا؟ جی نہیں, وہ سختی کا دور اب ختم ہو چکا ہے. بڑے بڑے لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور فرنگی جانتے ہیں کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اب اگر ایک آدھ چنگاری باقی بھی ہے تو سلگ سلگ کر خود ختم ہو جائے گی. چلو, بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں رہا. ہم جیسوں کو پوچھتا ہی کون ہے. اقبال, تم لاہور میں رہنا پسند کرو گے؟ دلی ہو یا لاہور امیر چچا, شہر سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے بیٹے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لاہور اور دہلی کے حالات بہت مختلف ہیں. اور دیکھو نا, ویسے بھی تمہارا دلی میں ہے کون؟ بھائی لاہور میں ہم لوگ تو موجود ہیں. میرا مشورہ تو یہی اقبال کہ یہیں رہو, ماضی کو بھول جاؤ اور مستقبل کو بنانے کی کوشش کرو. میرا ماضی جل گیا, حال سلگ رہا ہے, مستقبل صرف راکھ ہے. چاروں طرف اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں. بیٹے اقبال, وقت نے جو تمہیں زخم دیا ہے انہیں وقت ہی منتقل کر سکتا ہے. تمہیں وقت کی ضرورت ہے, سکون کی ضرورت ہے. دیکھو بیٹے, بھائی نثار ہمارے لیے یہاں کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. تم چاہو تو ہمارے پاس آ سکتے ہو, ہمارے پاس رہ سکتے ہو. تمہاری چچی تم سے ملنا چاہتی ہے اور وہ ستوت بھی تمہیں یاد کر رہی تھی. بیٹے اقبال, اگر ہم تمہیں کوئی سکون دے سکے تو ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہم سے بہت بڑا کام لیا ہے. بیگم, بیگم, بھائی کہاں آیا آپ اس سے ملا؟ ہاں بیگم, مل آیا. کیا حال ہے اس کا؟ نہ پوچھو بیگم, وہ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کی طرح بکھرا ہوا ہے. ایک ایک دانہ الگ اور ہر دانے پر دکھ کی مہر ہے. لیکن بیگم, خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ اس سے دلی میں کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. اچھا. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرے سے باہر, اس سے ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. تو آپ نے سانے کے لیے کہہ دیا ہے نا؟ ارے ہاں, میں نے اس سے کہہ دیا کہ آ جائے گھر پہ. میں نے کہا کہ تمہاری چچی تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا. ہاں, تو پھر آج رات طے ہے نا؟ جی ہاں, بالکل طے ہے.
मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। वापसी कब तक होगी नवाब साहब? भाई 2 दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ जमीनों का झगड़ा है, वो भी तय हो जाएगा और फिर शिकार का लुत्फ अलग ही आएगा। रामलाल साहब आप भी चलिए ना। हाँ भाई रामलाल, तुम भी चलो भाई, जरा तफरी रहेगी। पहले से मालूम हो जाता तो जरूर चलता, अब तो मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। रावण है राणा जी। ओहो भाई कुंवर साहब भी मौजूद। आला। हाँ भाई बैठो अमीर, शुक्रिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नवाब साहब मुबारक हो, आपका काम हो गया है। क्या वाकई भाई? आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ भाई उधर से वादा हो गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई की देर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान ने चाहा तो उसकी कृपा से आपका काम अवश्य बन जाएगा। अरे लाला जी, आज तो बड़ी हिंदी की चिंदी छांट रहे हो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। अच्छा और मैं भी चला नवाब साहब, राम राम। आराम। हाँ भाई साहब, तो जरा तफसील से बताइए क्या बात हुई? बात क्या होनी थी, बस यूं समझ लो जो बात होनी थी हो गई। मैंने कहा था दिल्ली में तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, यहाँ उसकी तलाफी हो जाएगी। सो हमारा कहना तो पत्थर की लकीर होता है। हुक्काम ने आपको जमीन देने का फैसला कर लिया है। खुदा का शुक्र है भाई निसार, आज का दिन तो बड़ा मुबारक दिन है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। आओ बेटे आओ। अब्बा जान ने आपको खुशखबरी सुना दी? न सुनाई हो तो मिठाई मंगवाइए और मुझसे सुनिए। मियाँ मिठाई तो तुम जरूर खाओ, लेकिन खुशखबरी हमने सुन ली है। भाई निसार ने मुझे खुशखबरी सुनाई और मैं भी एक खुशखबरी लेके आया हूँ। अच्छा, तो तुम भी कोई खुशखबरी लाए हो? हाँ भाई, वो इकबाल आ गया है। इकबाल? ईसा चचा का बेटा? हाँ बेटे वही। भाई अपने दोस्त क्या ठहरा हुआ है, मुझे इत्तला भेजी थी कि मैं आपसे मिलना चाहता वो हूँ। चाचा जान आप उससे मिलने जाए तो मुझे जरूर साथ लीजिएगा। अच्छा। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा बेटे। अच्छा भाईजान, वो गाड़ियों का इंतजाम हो गया है। देखिए चाचा जान, मुझे ले जाना मत भूलिएगा। जरूर बेटे जरूर। अच्छा, तो इकबाल आया है? हाँ भाई, मैं आज उससे मिल भी आया हूँ। बहुत खूब। क्यों, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हुआ क्या है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। इस इकबाल की वजह से एक बार जक उठा चुके हो और अभी तक होश नहीं आया। लेकिन इसमें इकबाल का क्या कसूर? ओहो, तुम बच्चों जैसी बातें मत किया करो। इसमें इकबाल का कसूर नहीं तो क्या तुम्हारा कसूर था? भाई निसार, उस वक्त हालात ही कुछ और थे। अब हालात कैसे हैं? यहाँ तो तुम्हारी जमीनों का फैसला हो रहा है, मुमकिन है कुछ और फायदा भी पहुंच जाए, लेकिन तुम हो कि इकबाल जैसे लोगों के चक्कर में खुद अपने पीछे पड़े हुए हो। भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने अच्छी तरह मालूम कर लिया है कि इकबाल से मिलने जुलने में अब कोई खतरा नहीं। देखिए ना, मैं इतने अरसा दिल्ली में रहा, उससे कोई पूछगछ नहीं हुई। इसका मतलब है कि मतलब मैं कुछ नहीं जानता। बस मेरी आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, आप आइंदा इकबाल से नहीं मिलेंगे। कम से कम वो आपके घर नहीं आएगा, समझे? अरे भाई कोई है? चाची जान। अरे विकामी आइए आइए। आदाब चाची। जीते रहिए। तस्लीम चाची। अच्छा दुल्हन लिए जीती रहिए बीबी। आइए बैठिए। विकामी आप भी तो आइए। वो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, आपकी बहू ने कहा मुझे चाची जान के पास छोड़ दीजिए, अब मैं वापसी कहीं लेता जाऊंगा। अच्छा मियाँ, आदाब। जीते रहिए। और दुल्हन सब खैरियत है ना? ठीक हो ना? सितवत के अब्बा जान आपकी तरफ गए थे? जी हाँ। निसार भाई से मशवरा करना था। वो अब्बाजान से बात ना करते तो अच्छा था। किस बात को कह रही हैं दुल्हन?